ایران میں تباہ امریکی طیارے کا دوسرا پائلٹ بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ امریکی صدر کی ایران میں گرنے والے F-15 کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق۔ کہا کہ بہادر کرنل اب بالکل محفوظ ہے۔ ہمارا سپاہی ایران کے خطرناک پہاڑوں میں دشمن کے علاقے میں پیچھے موجود تھا۔ ہواباز کو بازیاب کرانے کے لیے آپریشن میں درجنوں طیارے اور جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران سے امریکی ہواباز کو طبی امداد کے لیے کویت منتقل کر دیا گیا۔ معاہدہ کریں نہیں تو تباہی پھیلا دوں گا۔ امریکی صدر کا ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، جہنم کی آگ برسانے کی بھی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں، کوئی معاہدہ کر لے یا پھر آبرائے ہرمز کھول دے۔ اگر معاہدہ نہ کیا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تہران پر بڑے حملے کی کئی ایرانی فوجی رہنما مارے گئے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر تہران پر حملوں کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن مسترد کر دی۔ کشیدگی بڑھی تو پورا خطہ جہنم بن جائے گا۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ اگر جنگ میں مزید شدت آئی تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن جائے گا۔ مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل بن چکا، مخالفین خود دھس جائیں گے۔ مشکل گھڑی میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی سبسڈی پیکج کے لیے بلوچستان نے رقم جمع کروا دی، صوبے بھی آگے بڑھیں۔ کرایوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ، منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا۔ جو غریب ترین طبقہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کی خاطر ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اور یہ فائدہ اب میں نمبرز بھی دے سکتا ہوں، ٹرانسپورٹ والوں کے پاس نمبرز بھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے خاندانوں کو فائدہ اس کا ہوگا، کتنے لوگوں کو ہوگا۔ اگر کسی شخص کوئی خاندان سے جو سربراہ خاندان کا وہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹریول کرتے ہیں اور اس کا کرایہ نہیں بڑھتا تو اس کا فائدہ نہ صرف اسے ہوتا ہے، پورے خاندان کو ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اہم پریس کانفرنس۔ کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے والے کرائے ہی برقرار رہیں گے۔ ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت کی اسکیم میں حصہ لینے کی حامی بھر لی۔ کوچ، منی بس، کوسٹر اور اوپن کرایوں میں ٹرانسپورٹرز اضافہ نہیں کریں گے۔ پوری قوم کے مسائل کو سمجھ کر خود بھی سادگی اپنانا ہوگی۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں 14 ارب روپے کا وفاق کو دے گی۔ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل جو ہے اس موقع پہ جس میں ملک ایک مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، ہم مکمل اور بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور ہم جو ہمارا کرایہ، جیسا کہ سی ایم صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہمارا پہلے کرایہ تھا یہ ریٹ بڑھنے سے پہلے، ہم وہی چارج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی سے متعلق اہم اجلاس۔ مراد علی شاہ سے ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز کے عہدیداران کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹرانسپورٹر سے تفصیلی گفتگو، باہمی مشاورت سے فیصلے۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا شکریہ، ٹرانسپورٹرز کے لیے بھی سوچا، حکومت سے وعدہ کیا کہ کرائے نہیں بڑھائیں گے۔ نمائندہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹس بولے کہ احساس ہے کہ عوام اضافی کرائے نہیں بھر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنگ ہم نے تو نہیں شروع کی،
मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो, तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है, इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इन मुश्किल हालात में जिस हद तक हो सका, अभी आपने देखा कि परसों रात वजीर आजम ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर, 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है। खित्ते में जंग पाकिस्तान ने शुरू नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम की। किसी को हक नहीं कि किसी की बिला वजह नुकसान पहुंचाए। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। हुकूमत मसीही बरादरी के हुकूक की मुहाफ़िज़ है। जो मुमकिन होगा मसीही बरादरी के लिए किया जाएगा। कोशिश होती है कि मसीही बरादरी के लिए शाना बशाना खड़ा रहूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ईस्टर की तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमत वतन से मोहब्बत और वाबस्तगी शक शुबत से बालातर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए बिला तफरीक मजहब और नस्ल मुसावात की तलकीन की। अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले। खुज़िस्तान में 6 पेट्रोकेमिकल तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान के पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले, 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। डिप्टी गवर्नर खुज़िस्तान ने कहा कि शहर माशर के स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन में ज़ोरदार धमाके सुने गए। कम अज़ कम 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल साइट और तारीखी स्टेडियम को तबाह कर दिया गया। ईरान के जौहरी पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम तबाह कर दिया। ईरान का सख्त जवाब। अमरीकी फौज को अब तक का बड़ा धचका। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि एक ही दिन में अमरीका के 8 तैयारे तबाह कर दिए। पासदारान इनकलाब ने A-15 तैयारे को ईरानी हुदूद में मार गिराया। रेस्क्यू मिशन पर आने वाले 10 तैयारे ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना बने। एक इदारे ने T-10 तैयारे को कुवैत में क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह किया गया। 2 हेलीकॉप्टर ईरान में रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बने। अमेरिका ने 2 लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। खित्ते में अमरीकी अड्डे में ईरान के मुसलसल निशाने पर कुवैत, उर्दन, UAE और सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन हमला। कुवैत में इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स में ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। रूसी मीडिया के मुताबिक नुकसान की वीडियो जारी कर दी गई है। ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के खिलाफ हजारों अफराद इसराइल की सड़कों पर निकल आए। इसराइल में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकले। अरब मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ भी नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो, ना खत्म होने वाली जंग खत्म करो वाले प्लेकार्ड उठा रखे थे। तल अवीव में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गिरफ्ताराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंकन गार्डियन ने अफगानिस्तान तालिबान के दावों की कलई खोल दी। श्रीलंकन गार्डियन के मुताबिक तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह ख़ॉनज़ादा और करीबी साथियों के हाथ में है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमारवाओं और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों का बढ़ता हुआ असर रसूख खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अफगान तालिबान रजीम और फितनाल ख्वारिज का नजरियाती गठजोड़ दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया।
فتنہ الخوارج القاعدہ کی ایک عسکری اتحادی تنظیم ہے. اپنے نظریات اور فکری بنیادوں پر افغانستان کے طالبان رژیم سے گہری ہم آہنگی رکھتی ہے. 30 سے 35 ہزار جنگجوؤں پر مشتمل دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحد پر بڑا خطرہ بن چکا ہے. خلیج جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ سفارتی کوششوں کی پذیرائی. امریکہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے پاکستان کے بطور ثالث سامنے آنے والوں کو دنیا بھر میں سراہا جانے لگا. بھارتی جریدے فرسٹ پورٹ نے بھی ایران کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا. پاکستانی دفتر خارجہ نے چیلنجز کے باوجود ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے لیے عزم کا اظہار کیا. پاکستان کا مخلصانہ کردار شرنگیزی بھارتی کردار کے برعکس رہا. مشرق وسطی جنگ میں اسرائیل کی حمایت نے بھارتی کسانوں کو بحران کی دلدل میں دھکیل دیا. خلیج میں کشیدگی سے پوری دنیا معاشی بحران سے دوچار، لیکن مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں نے اسے مزید سنگین کر دیا. برطانوی جریدہ دی گارڈین نے ایران اسرائیل جنگ کے بعد بھارتی معیشت پر پڑنے والے اثرات بیان کر دیے. ایران میں جاری جنگ کے باعث بھارتی کسان خوف و ہراس کا شکار، کسانوں کو تیل اور کھاد کی شدید قلت کا سامنا. وزیر اطلاعات پنجاب سے سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی ملاقات. پنجاب اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. انسداد دہشت گردی اور منشیات کے عادی افراد کے لیے علاج معالجے کے پروگرام پر گفتگو. صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت کا منشیات فروشوں کے حوالے سے موقف بہت کلیئر ہے. نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا حکومت پنجاب کا اولین ایجنڈا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 6 اپریل کو شدت اختیار کر سکتا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ متوقع بارشوں کے پیش نظر حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد اور شکارپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. متعدد اداروں کو نکاسی آب کے معاملے کو فعال رکھنا اور نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. کسانوں کو حکومتی رہنمائی اور معاونت فراہم کی جائے گی. ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی کر دی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں 6 سے 9 اپریل تک بارشوں کا امکان. حکومت سندھ، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، شکارپور 6 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. راولپنڈی، سرگودا، میاں والی، فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالہ میں بھی بارش ہوگی. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 5 اپریل کی شام تک بلوچستان کے مغربی اضلاع میں داخل ہوگا. چاند کے سفر پر جانے والے خلابازوں نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا. ناسا حکام نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک رہا تو خلاباز پیر کو چاند کے گرد چکر لگائیں گے. خلاباز زمین کی بجائے چاند کے زیادہ قریب ہیں. سب کچھ ٹھیک رہا تو کل خلاباز چاند کے گرد چکر لگا کر واپس زمین کی جانب روانہ ہو جائیں گے. اگلے 50 برس میں چاند پر مستقل بیس قائم کرنے پر بھی کام ہو رہا ہے. اور قوالی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ غلام فرید صابری کی 32ویں برسی منائی جا رہی ہے. حکومت کا مرحوم کا کلام آج بھی سننے والوں کے دلوں پر وجد طاری کر دیتا ہے. تاجدار حرم اور اس جیسی دیگر کئی مقبول قوالیوں پر لوگوں کی داد وصول کرنے والے غلام فرید صابری نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں قوالی کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن تھے. 70 اور 80 کی دہائی پر غلام فرید صابری کے عروج کا دور تھا. ان کی متعدد قوالیوں کو فلموں میں بھی استعمال کیا گیا.